ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر پھیرے جاتے ہیں اپنے سچے مولا اللہ کی طرف. ثم پھر ردو لوٹائے جاتے ہیں، پھیرے جاتے ہیں الی اللہ اللہ کی طرف، مولاہم الحق جو ان کا سچا مولا ہے. یعنی مرنے کے بعد لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں. الا سن لو، لہ الحکم اسی کا حکم ہے، کل بروز قیامت اس کے سوا کوئی حکم کرنے والا نہیں. وہو اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے. کیونکہ اس کو سوچنے، جانچنے، شمار کرنے کی حاجت نہیں جس میں دیر ہو. دیر لگتی ہے سوچنے میں، جانچنے میں، شمار کرنے میں. اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی حاجت نہیں. وہو اسرع الحاسبین، وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، وہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں سے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، من، وہ کون ہے، ینجیکم جو تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر خشکی کے اندھیروں، والبحر اور دریا کے اندھیروں سے، یعنی جنگل اور دریا کی آفتوں سے. تدعونہ تضرعا وخفیہ، جسے پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور آہستہ. جب تم جنگل کی آفتوں میں پھنستے ہو، دریا کی آفتوں میں پھنستے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کر اور آہستہ پکارتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دیتا ہے. تو ذرا سوچو، جو تمہیں ان مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، تم اس کی عبادت نہیں کرتے اور بے جان پتھروں کو خدا سمجھ کر پوچھتے ہو. لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہ اگر وہ ہمیں اس سے بچاوے تو ہم ضرور احسان مانیں گے. یعنی جب مصیبت آتی ہے تو تم کہتے ہو اے اللہ تو ہمیں اس سے بچا لے، اگر تو ہمیں بچا لے گا تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے، تیرے فرمانبردار ہو جائیں گے. اس آیت میں کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ خشکی اور تری کے سفروں میں جب وہ آفات میں مبتلا ہو کر پریشان ہوتے ہیں اور ایسی مصیبتیں اور ایسے شدائد اور احوال پیش آتے ہیں جن سے دل کانپ جاتے ہیں، خطرات دلوں کو بے چین اور مضطرب کر دیتے ہیں، اس وقت بت پرست بھی بتوں کو بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرتا ہے، اسی کی جناب میں تضرع زاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مصیبت سے اگر تو نے نجات دی تو میں شکر گزار ہو جاؤں گا اور تیرا حق کے نعمت بجا لاؤں گا، میں تیرے سوا کسی اور کی پوجا نہیں کروں گا. قل اللہ ینجیکم منہا، اے محبوب آپ فرمائیے اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے. ومن کل کرب، اور ہر بے چینی سے اللہ نجات دیتا ہے. ثم انتم تشرکون، پھر تم شریک ٹھہراتے ہو اور بجائے شکر گزاری کے ایسی بڑی ناشکری کرتے ہو کہ خدا کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ بت نکمے ہیں، باطل ہیں، مردود ہیں، کسی کام کے نہیں، پھر انہیں اللہ کا شریک کرتے ہو. کتنی بڑی گمراہی ہے. یہاں تو مشرکین کا رد ہے، لیکن ایک مسلمان کو آج کل کے حالات پر سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، تھوڑی دولت آ جاتی ہے، اچھا بنگلہ ہو جاتا ہے، کاریں ہوتی ہیں، فیکٹریاں ہوتی ہیں، تو نہ جانے ہمارے مسلمان بھائیوں کو کیا ہو جاتا ہے. عورتیں انتہائی بے پردہ، فیشنیبل، نوجوان بالکل انتہائی دین سے دور، اور دن رات گناہوں بھری زندگی. پھر ایسے حالات میں شادی کا موقع آ جائے تو الامان والحفیظ
اتنے گناہ کیے جاتے ہیں کہ جن کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اور پھر گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، سمجھایا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو مولوی دقیانوسی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جب بیماری آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، کاروبار میں اتنا نقصان ہوتا ہے کہ کروڑ پتی آدمی کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، اسے اپنا بنگلہ، اپنی کاریں، اپنی فیکٹریاں سب بیچنی پڑتی ہیں، اور پائی پائی کا محتاج اور روٹی روٹی کا محتاج ہو جاتا ہے، مختلف بیماریاں آ جاتی ہیں، تو اس وقت پھر وہ کس قدر عاجزی رکھتا ہے، پھر وہ دعائیں بھی کر رہا ہوتا ہے، وظائف بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر اس وقت وہ سچی پکی توبہ بھی کرتا ہوگا۔ بسا اوقات یہ خیال بھی آتا ہوگا کہ اب اگر مجھے دوبارہ نعمتیں ملی تو میں ایسا نہیں کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، پھر دولت کی فراوانی ہو تو پھر یہی جملہ کہ بچے نہیں مانتے، کیا کریں۔ ذرا سوچیں، جس رب نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، بیماریوں سے محفوظ رکھا اور نعمتیں عطا فرمائی، کیا ہمیں ناشکری کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں بے پردگی کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں آنکھوں کا زنا کرنا چاہیے؟ کیا ہم میوزک سنیں، گانے سنیں؟ کیا ہم شریعت کی نافرمانی کریں؟ بلکہ ہمیں تو شکر زیادہ کرنا چاہیے، اور جتنا شکر کریں گے اتنا نعمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔